السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. مدد يا رسول مدد يا سلام أصحاب مدد يا شرف دستور مولانا شاء الله فاز داستان شيخ محمد الرحمن طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. صدق اللہ العظیم. ہماری زندگی کا مقصد اس آیت میں دکھایا گیا ہے اور تمام آیتیں یہی بتاتی ہیں، لیکن یہ صاف کہتی ہے کہ ہماری زندگی اور ہماری موت اللہ ہی کے لیے ہے. ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. انسان اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، وہ اللہ کی خاطر پیدا کیا گیا ہے. اللہ انسانوں سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی بندگی چاہتا ہے. بہت سے لوگ الجھن میں ہیں. وہ سوچتے ہیں میں کیوں پیدا کیا گیا، میں یہ سب کیوں کروں، بس مجھے اپنی زندگی میں کامیاب ہونے دو، مجھے خود کو بچانے دو. جو چیز آپ کو بچائے گی وہ اللہ کی راہ پر ہونا ہے، ویسے جینا جیسے اللہ چاہتا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جس کا اس نے حکم دیا ہے، آپ کو انہیں پورا کرنا ہے. آپ انہیں کیسے کریں گے؟ آپ انہیں ہر روز کریں گے. کب تک؟ جب تک آپ کی موت نہ آ جائے. موت کے بعد آخرت میں نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ. وہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں. آپ یہ سب تب کریں گے جب آپ اس دنیا میں ہیں. اور کچھ کام کیسے کیے جائیں گے؟ آپ انہیں آٹو پائلٹ پر کریں گے. آپ دن میں 5 بار نماز پڑھیں گے. اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دین کے قریب لا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ انہیں اور دور دھکیل دیتے ہیں. وہ ایسی صلاح دیتے ہیں جیسے تمہیں اپنی نمازیں اتنے خشوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تمہیں اسے آٹو پائلٹ کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن بنا آٹو پائلٹ یعنی کہ عادت بنائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ آٹومیٹک نہیں ہے؟ آپ کو دن میں 5 بار نماز پڑھنی ہی ہے. بے شک آپ اسے ایک مضبوط عادت کی طرح کریں گے تاکہ کوئی نماز چھوٹ نہ جائے. جب آپ کی کوئی نماز چھوٹتی ہے تو آپ پریشان اور بے چین محسوس کرتے ہیں. جب آپ وہ نماز ادا کر لیتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے. راستے سے مت بھٹکے، پٹری سے مت اتریں، خود کو عبادت کے آٹو پائلٹ پر ڈال دیں. اپنی پوری زندگی ہر روز وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں. روزے کا بھی یہی حال ہے. کلمۃ حق ارید بہا باطل. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے، یعنی حق بات جس کے ذریعے باطل کا ارادہ کیا گیا ہو. بات تو سچ ہے لیکن ان لفظوں کے پیچھے ارادہ غلط ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا مت کریں، آپ کی نماز قبول نہیں. بنا پوری توجہ کے نماز صحیح نہیں ہے. آپ بنا خشوع کے دن میں 5 بار نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن آپ ہوتے کون ہیں لوگوں کا حساب لگانے والے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے مشکل پیدا مت کریں، نماز پڑھیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. وہ روزے کا بھی حکم دیتا ہے. وہ عبادت کے اوقات کا ذکر کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف ایک ہی خاص طریقے سے ہونی چاہیے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ اکرام سے فرمایا، اگر تم اسے 100% ادا نہیں کرو گے تو تمہاری نمازیں اور عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. آپ کا مطلب تھا 100% بنا کسی کمی کے، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آخری زمانے میں اگر لوگ اس کا صرف 1% بھی ادا کریں گے تو ان کی عبادت قبول کر لی جائے گی. اب بہت سے لوگ ہیں جن میں امام اور حاجی بھی شامل ہیں جو بھلائی کرنے کی کوشش میں یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور انجانے میں لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر ان پر اعتراض کرتے ہیں.
اس کے بعد 1 یا 2 بار تو وہ شخص مسجد آتا ہے، پھر آنا چھوڑ دیتا ہے۔ تیسری بار تو وہ گھر پر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ وہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا، بس نماز پڑھیں، اللہ عز و جل اسے قبول فرمائے گا۔ لوگوں میں پہلے سے ہی بہت وسوسے ہیں، یہ لوگ اسے اور بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی عبادت قبول فرمائے۔ ڈرے نہیں، کیونکہ نماز ادا کرنے کے بعد جب نیت اللہ کی خاطر ہو تو ہمارا جینا مرنا اور سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے انشاءاللہ۔